اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 23rd تفتیش سیشن ہے جو ہمارا نہیں ہو سکا تھا، اس کو اب ہم دوبارہ سے کرنے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم سورہ ہود سے آغاز کرتے ہیں، اس سے پہلے کا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو سورہ ہود مکی ہے، اور اس کے متعلق ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں آپ؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے، یعنی میرے چہرے پر جو بڑھاپے کے آثار ہیں یا پریشانی کے آثار ہیں، جس طرح وہ آتا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے قیامت کا منظر دیکھ کے، یوم یجعل الولدان شیبا، سورہ مزمل کی آیت ہے۔ تو مطلب سورہ ہود میں کوئی ایسے تذکرے ہیں، ایسے واقعات ہیں، ایسی چیزیں جس نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو ہر سورت کی اپنی شان ہوتی ہے، قرآن کے ایک ایک لفظ کی اپنی شان ہے۔ تو سورہ ہود کے جو 11 رکوع ہیں، مکی صورت ہے، یعنی مکی دور میں نازل ہوئی ہے، تو اس کے مضامین سے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ مکی صورت ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، یہ وہی حروف مقطعات ہیں۔ فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں، ایک دانا اور ایک باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ کی، میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں، خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی، وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہیں۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور وہ کہاں وہ سونپا جاتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ یہ اگر آیت مسلمانوں کو سمجھ آ جائے، جو 12ویں سپارے کی پہلی آیت ہے، کہ زمین میں ایک ایسا چلنے والا کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے، زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بات پرندوں کو سمجھ آ گئی، کیڑے مکوڑوں کو سمجھ آ گئی، جانوروں کو سمجھ آ گئی، لیکن انسان کو سمجھ نہیں آئی کہ رزق کتنا ملنا ہے، کب ملنا ہے، کیسے ملنا ہے، یہ اللہ نے لکھ دیا ہے۔ ہاں، اس کے لیے جد و جہد تو ہم نے ہی کرنی ہے، لیکن رزق دینے والے ذات اللہ ہے۔ ڈگری رزق نہیں دیتی، باس رزق نہیں دیتا، کمپنی رزق نہیں دیتی، جو ہے وہ جاب رزق نہیں دیتی، یہ ساری چیزیں رزق نہیں دیتی۔ ہمارا ان پہ کیوں ایمان ہے؟ رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، جو پتھر میں کیڑے کو پالتا ہے، جو جانوروں کو پالتا ہے، جو پرندوں کو پالتا ہے۔ وہ تو واقعہ ہے نا کہ حضرت سلیمان نے ایک دن کوشش کی کہ میں جنوں کو، جانوروں کو جو ہے ان کو کھانا کھلاؤں، تو ایک بہت بڑی دعوت سجائی، پتہ نہیں ہزاروں سینکڑوں دیگیں پکوائیں، تو وہ مچھلی ایک آئی اور وہ ایک ہی لقمے میں وہ کھا گئی سارا۔ تو حضرت سلیمان حیران ہو گئے کہ میں نے اتنے عرصے سے ایک دیگیں چڑھائی ہوئی تھیں تاکہ میں ان کا ضیافت کر سکوں، ان کو کھلا سکوں، تو یہ مچھلی جو ہے وہ ایک ہی لقمے میں کھا گئی اور مزید مانگ رہی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ روز میں اس مچھلی کو اس طرح کے 3 لقمے کھلاتا ہوں۔ اور کتنی مچھلیاں ہیں، بے شمار مچھلیاں ہیں سمندروں میں، کیڑے، یعنی ان سب کو رزق کون دے رہا ہے؟ ویک پلیا آسمانہ تے اڑدے پنچھی ویک تے صحیح کی کر دینے، نہ ہو کر دے رزق ذخیرہ، نہ ہو بھکھے مردے نے۔ کدی کسی نے اڑدے پنچھی بھکھے مردے ویکھے نے؟ بندے ہی کر دے رزق ذخیرہ، بندے ہی بھوکے مردے نے۔ یعنی معاش کی ٹینشن انسان ہی لیتا ہے اور پھر انسان ہی بھوکا مرتا ہے، انسان ہی رزق کو ذخیرہ کرتا ہے اور خود بھوکا مرتا ہے۔ یہ جانور پرندے تو ہم نے کبھی بھوکے مرتے نہیں دیکھے۔ تو رزق اللہ نے دینا ہے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہم اس کو حلال طریقے سے کمائیں۔ ہم کیوں کوئی نہ کوئی ایسا کاروبار یا ایسا بزنس ڈھونڈ لیتے ہیں جس میں حرام کے عنصر ہوتے ہیں؟ ہم کیوں اپنے رزق کو پاک نہیں رکھتے؟ رزق جو لکھا ہوا ہے وہ ہمارے تک آنا ہی ہے، ہم اب اسے حلال طریقے سے کھا لیں یا حرام طریقے سے کھا لیں، ملنا اتنا ہی ہے جتنا لکھا ہے۔ یعنی ایک انسان کو لگ رہا ہے کہ میں حرام سے بدلہ کما لوں گا، تو وہ اس کے نصیب میں اتنا ہی لکھا ہوا ہے جتنا اسے ملنا ہے، اگر وہ حلال کی طرف آیا تھا تو اسے اتنا ہی مل جانا تھا۔ ٹھیک ہے؟ تو زمین میں جتنے بھی وما من دابۃ، جو بھی دابہ ہے، یعنی اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، زمین میں کوئی جاندار، اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے، چوپایا بھی کر سکتے ہیں، جاندار، کوئی لیونگ آرگنزم ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ تو اس چیز پہ اگر ہمارا یقین ہو جائے تو ہمارے بہت سارے کام، بہت سارے مسائل، بہت سارے کاروبار، دکانیں ٹھیک ہو جائیں۔ صحیح ہے؟ کیونکہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے، سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے،
اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا۔ نمبر 5 کی تفصیل پڑھتے ہیں جی۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس پانی سے کیا مراد ہے۔ یہی پانی جسے ہم اس نام سے جانتے ہیں، یا یہ لفظ محض استعارے کے طور پر مادے کے اس مائع حالت کے لیے استعمال کیا گیا ہے جو موجودہ صورت میں ڈھالے جانے سے پہلے تھی۔ عرش پر ہونے کا مفہوم بھی متعین کرنا مشکل ہے۔ ممکن ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہو کہ اس وقت خدا کی سلطنت پانی پر تھی۔ تو یہ ایک کہہ لیں کہ متشابہ قسم کی چیز ہے، اس کے متعلق ہم کوئی ایگزیکٹ بات نہیں کہہ سکتے کہ وہ پانی کیا تھا، یا اللہ کا عرش کس طرح کا ہے یا کیسا ہے، یا وہ 6 دنوں میں بننے کی کیفیت کیسی ہے، تاکہ تم کو آزما کر دیکھے تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ یعنی یہ دنیا اسی لیے بنائی، یہ ساری کائنات اس لیے بنائی کہ بیسیکلی انسانوں کو پیدا کیا، اور انسان اپنی جو ہے وہ معراج کو کون سا انسان پہنچتا ہے؟ زیادہ پیسے کوئی کما لیتا ہے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کون اپنے آپ کو اخلاقی طور پہ مزید مضبوط اور بہتر بناتا ہے، اپنے اندر سے کمزوریوں کو، اخلاقی کمزوریوں کو نکالتا ہے۔ یہ بیسیکلی زندگی کا مقصد ہے کہ ہر چیز ایک نظم کے مطابق چل رہی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے۔ انسان کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اچھا عمل کون کرتا ہے، کردار کون بناتا ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو بیسیکلی انسان کے اندر ایک انرجیز ہیں، انسان ایک ایسی تخلیق ہے جو اپنے آپ کو بہت اچھے مقام پر لے کے جا سکتی ہے۔ ہاں، وہ اپنی ان صلاحیتوں کو یوز کرتے ہوئے، اپنے مقصد کو جانتے ہوئے وہ کس لیول تک اچھا پرفارم کرتا ہے، یہ بیسیکلی امتحان بھی ہے، اور یہ اس کائنات کا مقصد بھی ہے۔ یعنی اس کائنات کا مقصد اخلاقی ہے، اخلاقی مقصد ہے، مادی مقصد نہیں۔ یعنی تخلیق کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں انسان کو پیدا کر کے اس کی آزمائش کی جائے۔ اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو صریح جادوگری ہے، اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے۔ سنو، جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اسے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہوتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے۔ یہ انسان کی کیفیت ہے کہ وَلِنَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْ إِنَّهُ لَا يَئُوسٌ كَفُورٌ، کہ جب کبھی اللہ کی رحمت آتی ہے، آسانی آتی ہے، خوشیاں آتی ہیں، اور اس کے بعد وہ ایک دم وہ چھین لی جاتی ہیں یا ان سے محروم ہو جاتا ہے، تو انسان مایوس ہو جاتا ہے، ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ میرے تو سارے دلدر پار ہو گئے، خوشی سے پاگل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے۔ جب اس کے اوپر اچھا وقت آتا ہے اور مشکل ڈلتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے یہ اپنی بیس پر یہ کام کیا ہے، اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر، اپنی عقل مندی کی، اور وہ خوش ہو جاتا ہے، اس کی ساری پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی بہت عارضی اس کی خوشیاں ہیں اور عارضی اس کے غم ہیں، وہ کبھی خوش ہو رہا ہے، کبھی پریشان ہو رہا ہے۔ اس عیب سے پاک اگر کوئی ہیں تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں اور نیکوکار ہیں، اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے، اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ وہ کہیں گے کہ اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا، تم محض خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا حوالہ دار اللہ ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے؟ کہو اچھا یہ بات ہے، تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لو۔ یعنی کبھی اللہ تعالیٰ نے ایک صورت کی چیلنج کیا، اس ایک کتاب کا چیلنج کیا، آیت کا چیلنج کیا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے 12 سال میں کہ اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا لو۔ یعنی مختلف مواقعوں پر مختلف چیلنج کی، اس جیسی ایک صورت بنا لو، 10 صورت بنا لو، اس جیسا کچھ بنا کے دکھا دو، قرآن جیسا نا، کہ جو ہر معیار کے مطابق قرآن نے جو ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے وہ انسان بشر لکھ ہی نہیں سکتا اس طرح کی کتاب۔ تو اس جیسی 10 صورتیں بنا لو، اور اللہ کے سوا اور جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو، اگر تم انہیں معبود سمجھنے میں سچے ہو۔ اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ پھر کیا تم اس امر حق کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہو؟ جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہیں ان کو دے دیتے ہیں، اور اس میں سے ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں وہ انجوائے بھی کر لیتے ہیں، کافی کچھ پا بھی لیتے ہیں، لیکن اگر اپنے مقصد سے غافل ہیں تو آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا ہے وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے۔ یعنی جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے وہ ملٹی پلائی بائی 0 ہو گیا۔ پھر بلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس شہادت کی تائید میں آ گیا، اور پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی بھی موجود تھی، کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے، اور انسانی گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے
وہ دوزخ ہے۔ پس اے پیغمبر تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ نمبر 8 پڑھتے ہیں، یعنی جس کو خود اپنے وجود اور زمین و آسمان کی ساخت میں اور کائنات کے نظم و نسق میں اس امر کی کھلی شہادت مل رہی تھی کہ اس دنیا کا خالق، مالک، پروردگار اور حاکم و فرمانبردار صرف ایک اللہ ہے، اور پھر انہی شہادتوں کو دیکھ کر جس کا دل یہ گواہی پہلے سے ہی دے رہا تھا کہ اس زندگی کے بعد کوئی اور زندگی ضرور ہونی چاہیے جس میں انسان اپنے خدا کو اپنے اعمال کا حساب دے اور اپنے کیے کی جزا اور سزا پائے۔ ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے، اور انسانی گروہ میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے لیے اس جگہ کا وعدہ ہے، وہ دوزخ ہے۔ پس اے پیغمبر ٹھیک ہے، تم اس چیز کی طرف کسی میں شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ یعنی پیغمبر اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ مسلسل حوصلہ دے رہا ہے کہ آپ اس والے سے شک میں نہ پڑیں، کانفیڈنٹ ہو کر اس کام کو کرتے رہیں، ان کا کیا رسپانس آتا ہے اس کی فکر نہ کریں، اور جوں کا توں جو اللہ کہہ رہا ہے اس کو بیان کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ ابھی آپ کو یہ فکر نہ ہو کہ اب یہ آیت میں بیان کروں گا تو کفار یہ اعتراض کریں گے، یہ فکر نہ، جو اللہ بیان کر رہا ہے وہ آگے ان کے پیش کر دیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے؟ ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا۔ سنو خدا کی لعنت ہے ظالموں پر، ان ظالموں پر جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلے میں ان کا کوئی حامی تھا، انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ خود ہی انہیں کچھ سوچتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا اور سب کچھ ان سے کھویا گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے، تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو ہو اندھا بہرا اور دوسرا ہو دیکھنے اور سننے والا۔ کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ ایک نابینا اور ایک دیکھنے والا، یعنی نبینا سے مراد کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، اس کائنات کو، حق کو دیکھ کر بھی اس کا انکار جو کر دے، اس کو نہ مانے، تو گویا ایسا اس نے اس کو دیکھا ہی نہیں، اس نے الو کی طرح اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں اور وہ روشنی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ اور ایک جو اس حق کو دیکھ کے قبول کر لے، وہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک جو حق کو دیکھ لے اور ایک جو حق کو دیکھ کر بھی نہ دیکھے، وہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً برابر نہیں ہو سکتے، اسی لیے ان کا انجام قیامت کے دن بھی ایک جیسا نہیں ہوگا۔ اچھا جی، ان دونوں فریقوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی تو ہو اندھا بہرا اور دوسرا ہو دیکھنے اور سننے والا۔ کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا۔ حضرت نوح کا ذکر ابھی کچھ دیر پہلے بھی ہم نے پڑھا اور اب دوبارہ آ رہا ہے۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا، اس نے کہا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں۔ حضرت نوح نے ایک لمبا سا تبلیغ کیا، میں ابھی پچھلے پارٹ میں پڑھا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، یعنی ہر نبی کی دعوت ایک ہی ہے کہ توحید کی دعوت ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی مانو اور کسی کی نہ مانو، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا۔ جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا بولے ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں اراذل تھے بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے۔ یعنی انبیاء نے ہر طبقے کو دعوت دی ہے، یعنی غریب طبقے نے ان کا ساتھ دیا ہے، امیر طبقے نے، ایلیٹ طبقے نے، حکمران طبقے نے اس کی مخالفت کی ہے، کیونکہ وہ ذرا آکڑ ہوتی ہے ان کے اندر، ٹھیک ہے، وہ چونکہ بڑے عزت دار ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ہی اللہ کے نبی کے ساتھ بھی سیم کہانی ریپیٹ ہو رہی تھی کہ وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ان کے ساتھ تو بلال ہوتا ہے، عمار ہوتا ہے، یاسر ہوتا ہے، یہ ان کے ساتھ غلام لوگ ہوتے ہیں، ہم سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں آئیں؟ اور ان لوگوں نے روم و ایران کو فتح کرنا ہے، ان غلام لوگوں نے، اس چھوٹے طبقے نے، تو غرور اور تکبر۔ اسی طرح حضرت نوح کے مقابلے میں جو سرداران تھے، مطلب اللہ کے نبی نے دعوت ہر طبقے کو دی ہے، ایلیٹ کلاس کو بھی دی ہے، مڈل کلاس کو بھی دی ہے، لوور مڈل کلاس کو بھی دی ہے، ہر کلاس کے اندر کام کیا، ہر کلاس کو ایڈریس کیا، ہر کلاس کو جا کے دعوت دی ہے۔ تو یہ کہتے تھے کہ تمہارے ساتھ چند غریب لوگ ہیں، ہمارے معاشرے کے چند نچلے طبقے کے لوگ ہیں، سردار جو ہے وہ یہ کہا کرتے تھے حضرت نوح کے جواب میں، ہماری نظر میں اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں اراذل تھے، یعنی ذلیل چھوٹے طبقے کے لوگ اراذل تھے، بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے، اور ہم کوئی چیز بھی ایسے نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ ہم تمہارے اندر کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز تو ہمیں نظر نہیں آ رہی، دولت سٹیٹس کے اندر تم کسی چیز میں بھی ہم سے آگے نہیں ہو، یا کچھ اگر ہو تو برابر ہی ہو ہمارے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح وہ کمپیریزن کرتے ہیں، اس انداز سے وہ سوچتے ہیں۔
اچھا جی، اس نے کہا بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا ہے برادران قوم، ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا، پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا، مگر وہ تم کو نظر نہ آئی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر چپیک دیں؟ اور اے برادران قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ یعنی ہر نبی نے یہی کہا ہے کہ میں بغیر ریوارڈ کے کام کر رہا ہوں، مجھے کوئی اپریسیشن نہیں چاہیے، مجھے کوئی بلے بلے نہیں چاہیے کہ کیا بات ہے جی، بہت بہت زبردست ہے جی، بہت دین کا کام ہو رہا ہے۔ مجھے اپریسیشن نہیں چاہیے، مجھے کوئی جو ہے وہ ریوارڈ نہیں چاہیے، کوئی تالیاں نہیں چاہیے، مجھے آپ سے اطاعت چاہیے اللہ کی، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہر نبی نے ایک یہی بات کی کہ اللہ کی بندگی کرو اور میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اس میں ذاتی کوئی فائدہ ہے ہی نہیں، میرا اس میں کوئی اس جنگ اور جہاد میں، اس جد و جہد میں، اس کاز کے اندر میرا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے، تمہارے فائدے کی بات کر رہا ہوں۔ اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے، وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو، اور اے قوم اگر میں ان لوگوں کو دھتکاروں تو خدا کی پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا؟ یعنی میرے ساتھ جس طبقے کے بھی لوگ ہیں، جیسے بھی لوگ ہیں، میں تو یہ اللہ کے لوگ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، میں ان کو تو نہیں دھتکار سکتا اپنے جیسے ہی۔ وہی بات کرتے تھے کہ ان غریبوں کو سائڈ پہ کرو، پھر ہم آ کے تمہاری بات سنیں گے۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری فیملی ہیں، یہ تو ہمارے دینی بھائی ہیں، یہ چاہے غریب ہیں چاہے امیر ہیں، ایسا کوئی امتیاز ہمارے ہاں تو نہیں ہے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے، اور اے قوم اگر میں ان کو دھتکاروں تو خدا کی پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی، ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں گا۔ اب حضرت نو ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ ایک تو میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ہمارے پاس کوئی بڑے، ہم کوئی امیر کبیر ہیں، ہمارے پاس کوئی بہت خزانے ہیں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں اور میں ایک انسان ہوں، اور نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ ان لوگوں کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اس سے زیادہ بھلائی کس کے اندر ہوگی کہ جو اللہ کے دین کو قبول کر لے، اور اس سے زیادہ ڈھٹائی کس کے اندر ہوگی کہ جو اللہ کے دین کا انکار نہ کرے۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، ان کا حال اللہ جانتا ہے کہ یہ کس اللہ کے ہاں کتنے مقبول ہیں، کتنے تم سے بڑے ہیں، تم سے کتنے برتر ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے ہاں ابو جہل چاہے جتنا مرضی بڑا سردار ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور حضرت بلال جو غلام تھے، جو حبشی تھے، وہ جو ہے وہ ایک ٹاپ لیول پر اللہ کے ہاں ہے۔ ٹھیک ہے نا، کہ بڑے صحابہ میں سے، صحیح ہے، وہ صحابہ جن کے بڑے صحابہ، سینئر صحابہ جن کا احترام کیا کرتے تھے حضرت بلال، تو اللہ کے ہاں تو فضیلت کے معیار اور ہیں، اور وہ تقویٰ ہے اور وہ کردار ہے۔ ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں گا تو ظالم ہوگا۔ یعنی میں کسی بھی طرح سے ان کو ڈیگریڈ یا ان کی وہ جو ہے وہ تحقیر نہیں کر سکتا کسی بھی طرح سے۔ آخرکار ان لوگوں نے کہا کہ اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا، اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، اگر سچے ہو۔ نوح نے جواب دیا، وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا بل بوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو۔ اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہو۔ وہی تمہارا رب ہے اور اس کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو، اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ نوح پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں۔ اب یہ حضرت نوح کا واقعہ تھوڑا ایکچولی ہوا کیا تھا وہ تھوڑا سا یہاں پر بیان ہونے لگا ہے۔ سورہ ہود ہے جی، اور انہی باتوں نے اللہ کے نبی کو بوڑھا کر دیا ہوگا، یہ بڑا ایموشنل سا واقعہ ہے۔ نوح پر وحی کی گئی، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ خوبصورت اور بھاری الفاظ ہیں۔ نوح پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے، ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں۔ نوح کشتی بنا رہا تھا اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ اس نے کہا، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی۔ اب واقعہ یہ ہے
کہ حضرت نوح کو ایک لمبا عرصہ کئی صدیاں تبلیغ کرنے کے بعد، ظاہر اس ٹائم زندگی کا ٹینیور زیادہ تھا، اب جو ہے حضرت نوح کی ایک دعا بھی، التجا بھی سورہ نوح کے اندر 29ویں سپارے کے اندر آتی ہے، وہ بھی بڑی سپر ایموشنل ہے جو الفاظ ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تو ان کے کرتوتوں پر غم نہ کھاؤ، بس بہت ہو گیا، اب آنا ہے جی عذاب، اور ایسا عذاب آنا ہے کہ کوئی کسی انسان کا نام و نشان نہیں رہے گا، ہر چیز مٹ جائے گی، جتنی انسانیت ہے سب کچھ ختم ہو جائے گا، اس لیے تم یہاں سے نکلو، اور کہا کہ ایک کشتی بناؤ۔ اب وہ ایک بہت بڑی کشتی نوح جو ہے، جس کے کہتے ہیں کہ آج بھی کوئی آثار کہیں نہ کہیں لوگ بشین گوئیاں کرتے ہیں کہ یہاں پر ترکی کے اندر کچھ، مطلب کئی باتیں ہیں، اللہ عالم کے کہاں ہے بھی کہ نہیں۔ تو جودی پہ جا کر جو ہے وہ وہاں پر جا کے وہ کشتی ٹھہری، تو حضرت نوح نے مطلب وہ کشتی بنانا شروع کر دی، اور ایک لمبا عرصہ اس کشتی کو بنانے پر لگا۔ تو وہ جو دشمنان حق تھے جو آ کے مذاق اڑاتے تھے کہ ادھر نہ کوئی دریا ہے نہ کوئی سمندر ہے اور یہ کشتی بنا رہے ہیں، مطلب بظاہر تو یہ ایک ایسی چیز لگ رہی تھی نا کہ جو عقل میں نہ آئے کہ یہاں پر کہاں سے پانی آ جائے گا جو یہ کشتی بنا کے یہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تو اسی طرح ہی ہے کہ یہاں پر بیٹھا بیٹھا کوئی بندہ جو ہے وہ سائیکل بنانا شروع کر دے کہ میں یہاں سے جو ہے وہ امریکہ جانا چاہتا ہوں، بظاہر تو یہی لگ رہا ہے نا، تو لوگ تو اس میں ہنسیں گے۔ تو حضرت نوح نے کیا کیا برداشت نہ کیا، کئی سال تبلیغ بھی کی، جد و جہد بھی کی، پھر بھی کوئی ساتھ نہ دینے والا تھا، پھر بھی صبر سے لگے رہے، پھر کشتی جب بنا رہے تھے تو ان کے مذاق اڑائے، اور ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ اس کشتی کے اندر انہوں نے آ کے پاخانہ کرنا شروع کر دیا، پیشاب کرنا شروع کر دیا، واقعہ آتا ہے، اور پھر بعد میں ان کو کوئی بیماری لگ گئی تو کہتے ہیں کہ اسی پیشاب اور پاخانے میں آ کر انہیں جو ہے وہ اس میں چھلانگیں لگانی پڑیں اپنے آپ کو اس بیماری سے نجات دینے کے لیے، ایک واقعہ آتا ہے، اس کی تصدیق کا اتنا کنفرم نہیں ہے، خیر اس میں کئی باتیں ہیں۔ تو حضرت نوح اب کشتی بنا رہے ہیں، اور وہ جو لوگ ہیں حضرت نوح کو دیکھتے ہیں کہ جو اس نے نیا کام شروع کر دیا جی، اب ان کی بات تو مانی نہیں گئی، اب یہ جناب کشتی بنانا شروع کر دی ہے، پتہ نہیں کہاں سے پانی آنا ہے، اور انہوں نے اس کشتی کو لے کے پتہ نہیں کہاں جانا ہے، اور اللہ نے کہا تھا کہ کشتی بناؤ، جو تمہارے ساتھ 70-80 لوگ ہیں ان کو لو، ہر جانور کا ایک ایک جوڑا لو، تاکہ ان جانوروں کو جہاں بھی جائیں گے ایک نئی دنیا، یہ پچھلے جتنے ہیں نا یہاں پر سب تباہ ہو جائیں گے، اب ایسا عذاب آنے والا ہے، سب مریں گے، سب تباہ ہو جائیں گے، تو جانور بھی ایک ایک جوڑا لے لو تاکہ آگے جا کے ان کی نسل بھی چلتی رہے، اور یہ 80 انسان آگے جا کے نئی دنیا بسائیں۔ تو یہ بہت بڑا عذاب آنے والا تھا، یہ اس کا واقعہ ہے۔ اور ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو، اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو۔ نوح کشتی بنا رہا تھا، اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ تو ان سے کہو، اس نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں۔ اچھا جی، ایسی بلا آئے گی جو ٹالے نہ ٹلے گی، آگے چلیں، نمبر 13 ہو چکا ہے۔ یہ ایک عجیب معاملہ ہے، نمبر 13 پڑھ لیتے ہیں جی، حضرت نوح نے جو جواب دیا۔ یہ ایک عجیب معاملہ ہے جس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان دنیا کے ظاہر سے کس قدر دھوکہ کھاتا ہے۔ جب نوح علیہ السلام دریا سے بہت دور خشکی پر اپنا جہاز بنا رہے ہوں گے تو فی الواقع لوگوں کو یہ ایک نہایت مضحکہ خیز فعل محسوس ہوتا ہوگا، اور وہ ہنس ہنس کر کہتے ہوں گے کہ بڑے میاں کی دیوانگی آخر یہاں تک پہنچی کہ اب آپ خشکی میں جہاز چلائیں گے۔ اس وقت کسی کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہ آ سکتی تھی کہ چند روز بعد واقعی یہاں جہاز چلے گا، اتنا پانی آنے والا ہے۔ لیکن جو شخص حقیقت کا علم رکھتا تھا اور جسے معلوم تھا کہ کل یہاں جہاز کی کیا ضرورت پیش آنے والی ہے، ان لوگوں کی جہالت و بے خبری اور پھر ان کی احمقانہ اطمینان پر الٹی ہنسی آتی ہوگی، اور وہ کہتا ہوگا کہ کس قدر نادان ہیں یہ لوگ کہ شامت ان کے سر پر تلی کھڑی ہے۔ میں انہیں خبردار کر چکا ہوں کہ وہ بس آیا چاہتی ہے، اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس نے بچنے کی تیاری بھی کر رہا ہوں، مگر یہ مطمئن بیٹھے ہیں اور الٹا مجھے دیوانہ سمجھ رہے ہیں۔ اور اس کو اگر ہم اور انداز سے دیکھیں تو یہ بیسیکلی دنیا کی بھی یہی بات ہے کہ جو اس دنیا کے اندر اگلی دنیا کی تیاری کر رہا ہے، لوگ اس پر ہنستے ہیں کہ پتہ نہیں وہ دنیا آنی بھی ہے کہ نہیں، یہ کس اللہ سے ملنے کی تیاری کر رہا ہے، یہ کس جنت میں جانے کی تیاری کر رہا ہے، یہ کس جہنم سے بچنے کی باتیں کر رہا ہے۔ بظاہر وہ چیز نظر نہیں آ رہی، یہاں بھی بظاہر کوئی ایسا آثار نہیں تھا کہ یہاں کوئی سمندر اور دریا آنا ہے، لیکن دیکھیں یہ یقین کی باتیں ہیں، اور یہ دنیا کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں اور کیا ہو جاتا ہے، کہ حضرت نوح کہہ رہے ہیں کہ بھئی عذاب آنے والا ہے اور میں کشتی بنا رہا ہوں، میں پہلے سے تیاری کروں، اور وہ لوگ ہنس رہے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی دنیا اور آخرت کی بھی بات بھی ہے، اور دنیا کے ایک دھوکہ ہونے کی دلیل بھی ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا، یعنی کہتے ہیں کہ ایک تندور سے نا، تندور جہاں روٹیاں پکتی ہیں وہاں سے پانی نکلنا سٹارٹ ہوا، تندور بھرا اور وہاں سے پانی نکلنا سٹارٹ ہوا، اور وہ پانی نکلتا گیا، زمین جو ہے، زمین نے پانی پینا بھی چھوڑ دیا ہوگا،
ٹھیک ہے نا، وہ پانی نکلتا گیا، پھر ہر جگہ سے نکلتا گیا، پانی آتا گیا 1 فٹ 2 فٹ 3 فٹ 4 فٹ 5 فٹ 10 فٹ 15 فٹ 30 فٹ، اور آتا ہے کہ پھر جناب اتنا پانی آ گیا کہ پہاڑ بھی ڈوب گئے. یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا کہ ہر قسم کے جانوروں کو ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے انہیں اس میں سوار کرا دو، اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں. اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح کے ساتھ ایمان لائے تھے. نوح نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں، اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی، میرا رب غفور الرحیم ہے. بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. یہ سفر کی دعا ہے جو حضرت نوح نے اس کشتی کے چلتے وقت پڑھی تھی. اب دیکھیں یہ کیسا سین ہے کہ حضرت نوح کو پتا ہے کہ اب یہ سب ختم ہو جائیں گے، پانی آ رہا ہے، پانی بڑھتا جا رہا ہے، ایک دریا بن گئی ہے وہ ساری بستی، اور حضرت نوح وہی کشتی جو اتنی بڑی کشتی تھی جو ہے اس میں اب وہ کشتی اس دریا میں چلنے لگ پڑی ہے، اتنا پانی آ گیا ہے. اور وہ پھر کشتی ایسی کشتی تھی کہ جو اللہ کے نام سے چلی، سواری تو اس کی تھی کوئی نہیں، اس کا کوئی ناخدا نہیں تھا، اس کشتی کو چلانے والا کوئی نہیں تھا، کوئی ڈرائیور، وہ ٹائٹینک نہیں تھا. ٹائٹینک تو بہت بڑے سسٹم کے باوجود بھی ڈوب گیا نا، جب اس نے اللہ سے بغاوت کی کہ اس کو تو اللہ بھی نہیں ڈبو سکتا. تو یہ کشتی جو ایک ویسی لکڑی کی بنی ہوئی تھی، اس میں کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا، کوئی اندر ٹیکنالوجی نہیں تھی، لیکن یہ کشتی چل پڑی اتنے بڑے سیلاب میں. تو اللہ چلاتا ہے، اللہ ہے یہ. تو بسم اللہ مجریہا، یعنی اس کا کوئی ڈرائیور تو ہے کوئی نہیں، یہ اللہ کے نام سے چلتی ہے، اللہ کے نام سے رکتی ہے، اس کا رکنا اس کا چلنا اللہ کے نام سے. خوبصورت دعا ہے اور یہ ہم سفر کے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے. تو یہ کیسا سین ہوگا کہ اب سارے لوگ بیٹھ رہے ہیں، پانی ابلنا شروع ہو گیا ہے، وہ پیشین گوئی پوری ہونی شروع ہو گئی. حضرت نوح کچھ لوگوں کو لے کے اس بستی میں جہاں وہ صدیاں رہے ہیں، اس بستی کو چھوڑ کے وہاں سے جا رہے ہیں، اور پتہ ہے کہ اب یہاں جتنے لوگ جن کے ساتھ میں ملتا تھا، جو واقف تھے، جو جاننے والے تھے، وہ سب اب مریں گے. تو یہ کیسا سین ہوگا، یہ کیسے لمحے ہوں گے، یہ کیسی سچویشن ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. نوح نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں، وقال ارقبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم. اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اس کشتی نے جہاں رکنا ہے وہ اللہ کے نام سے رکنا ہے، جہاں چلنا ہے اللہ کے نام سے چلنا ہے، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے. کشتی ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی اور ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی. بڑا سپر ایموشنل سین آنے والا ہے، ذرا سنیے گا اور دل تھام کے سنیے گا، پھر ہم اس میں سے لیسن نکالیں گے کہ یہ کیا ماجرا ہے. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمُ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کے اندر جو ایموشنل ترین آیات ہیں ان کے اندر ایک ہی آیتیں ہیں. یہ باپ اور بیٹے کی گفتگو ہے، اور آپ کو یہاں پتہ چلے گا کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے. اور اس باپ اور بیٹے کی گفتگو جو اس سیلاب کی کیفیت کے اندر ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کیا ہے قرآن کے اندر. سنیے، نوح کا بیٹا دور فاصلے پر تھا. قرآن منظر کشی کر رہا ہے کہ ہوا کیا، اور یہ اتنا بڑا سبق ہے. نوح نے پکار کر کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہ. باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے بیٹا آ جا، اب آ جا. باپ نبی صدیاں تبلیغ کرنے والا، بیٹا پھر بھی نہیں مانا، اپنا بیٹا نہیں مانا. بیٹا آ جا، ہمارے کافروں میں نہ آ جا، ابھی بھی موقع ہے، میرے ساتھ آ جا، بچ جا، اللہ کی رحمت میں آ جا. بیٹے نے کیا کہا؟ اس نے پلٹ کر جواب دیا میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا. دیکھیں بد نصیبی ہے نا، نبی کا بیٹا بھی اگر وہ ہدایت پر نہیں آنا چاہے گا تو پھر وہ کیا سوچے گا اور کیا کرے گا، وہ نہیں فیض پا سکے گا نبی سے. ابھی بھی وہ یہی کہہ رہا ہے، ابھی بھی وہ ڈھیٹ ہے کہ میں نے ابھی پہاڑ پر چڑھ جانا ہے اور یہ مجھے بچا لے جائے گا. پہاڑ تک کہاں اس پانی نے پہنچنا ہے، ٹھیک ہے، میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. اس نے پلٹ کر جواب دیا میں بھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا. نوح نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچنے والی نہیں ہے، آج نہیں کوئی بچے گا بیٹا آج کوئی چیز نہیں بچے گی سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرما دے. اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی، اور یہ مکالمہ چل رہا ہے. یہاں حضرت نوح کھڑے ہیں، وہاں دور بیٹا ہے.
حضرت نوح پکار رہے ہیں بیٹا آ جا، بیٹا ابھی بھی اللہ کی رحمت میں آ جا، کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ اور بیٹا کیا کہہ رہا ہے کہ میں بس آپ کے سامنے میں پہاڑ پر چڑھ رہا ہوں، یہاں تک میں بچ جاؤں گا پانی سے۔ اور پھر کیا ہوا، ایک موج آئی، باپ ادھر بیٹا ادھر، وحال بینہم الموج، ان کے درمیان ایک پانی کی طوفانی لہر آئی، اور وہ جس پہاڑ پر چڑھ رہا تھا اس پہاڑ سمیت اس بیٹے کو لے ڈوبی، ان فرنٹ آف دا آئیز۔ اللہ کے نبی کا بیٹا ان فرنٹ آف دا آئیز ڈوبا اس عذاب کے اندر۔ اور کس حالت میں ڈوبا؟ انکار کی حالت میں، ہٹ درمی کی حالت میں، بے شرمی کی حالت میں، ڈٹائی کی حالت میں۔ یہ دیکھیں یہ کیا ریوارڈ ہے، اتنی بڑی آزمائش کہ اس ٹائم اس کی تقریباً اس کی منت پر آ گئے ہیں کہ بیٹا آ جا، اور اس کے سامنے پھر موج آئی ہے اور وہ سامنے غرق ہوا ہے، اور وہ اتنے بڑے پہاڑ پر جہاں پر چڑھنا چاہ رہا تھا اس پہاڑ کو بھی لے ڈوبی وہ موج۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، آنکھوں کے سامنے حضرت نوح کا بیٹا ڈوب گیا۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلی؟ بات یہ پتہ چلی، ابھی آگے واقعہ پورا کر لیں پھر بات پتہ چلاتے ہیں، بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچنے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہوگی اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ اب دیکھیں یہ جیسے کسی فلم کا سین نہیں بن رہا کہ اس طرف باپ ہے اس طرف بیٹا ہے، درمیان میں ایک طوفانی لہر آ کے بیٹے کا کام تمام کر دیتی ہے۔ یعنی اس طوفانی لہر کے آنے کا مطلب یہ تھا کہ باپ اور بیٹا اب تمہارا تعلق ختم ہے، وہ کافر ہے، اور کافر اور مسلمان کا تعلق نہیں ہوتا، اس کا انجام اور ہونا ہے اور تمہارا انجام کوئی اور ہونا ہے۔ ایک لہر نے آ کے ان دونوں کو ان کے درمیان تقسیم کر دی کہ اب اللہ کے فیصلے آئیں گے، چاہے تم نبی کے بیٹے ہو تمہارا انجام کافروں والا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ ایک بہت ہی ایموشنل اس سین کو اگر ہم ویژولائز کریں کہ یہ کیا ہوگا کہ درمیان میں پانی کی ایک طوفانی لہر آئے اور وہ پہاڑوں کو لے ڈوبے اور نبی کے بیٹے کو لے ڈوبے اور ساری بستی کو لے ڈوبے، کیسا اختیار ہے اللہ تعالیٰ کا اور کیسی آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی۔ ہمارے اوپر کوئی تھوڑا بہت دکھ آ جائے ہم رونے لگ پڑتے ہیں، سب سے زیادہ دکھ سب سے زیادہ آزمائشیں تو اللہ کے نبیوں پر آئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، حضرت نوح کی زندگی دیکھیں، یہ کیسا واقعہ ہے، یہ برداشت ہوتا ہے آنکھوں کے سامنے؟ اور اب پتہ ہے کہ میرے بیٹے نے اب جہنم میں جانا ہے، یہ چیزیں آسان ہیں؟ مطلب یہ اس دنیا میں کتنی بڑی آزمائش ہے انسان کی، اور انسان اس کو ٹھکرائے بیٹھا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف کا تو مطلب ہی دکھ ہے، اسف سے نکلا ہے، دکھ بھری زندگی، مصیبتوں والی زندگی۔ حضرت یعقوب کی زندگی، حضرت ابراہیم کی زندگی دیکھیں، گھر سے نکالے گئے، حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں بیٹھے۔ انبیاء پہ یہ حالات گزرے ہیں جو اللہ کے قریب ترین محبوب ترین لوگ تھے، ان کے اوپر یہ حالات گزرے ہیں۔ تو یہ دنیا ایسے ہی ہے، اس دنیا میں جو جتنی آزمائشیں حق کے لیے جھیل رہا ہے وہ اتنا کامیاب ہوتا چلا جا رہا ہے، اس دنیا میں ایسے ہی چل رہا ہے۔ تو انبیاء کی زندگیوں سے سیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا برداشت کیا ہے، کیسے کیسے واقعات آنکھوں کے سامنے دیکھیں۔ اچھا جی آگے چلیں، کشتی اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا، حکم ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا اور اے آسمان رک جا۔ اب جب سیلاب آ گیا اور ساری انسانیت جو تھی رہ گئی، مر گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو حکم دیا کہ اب پانی کو پینا شروع کر دے۔ تو جہاں سے زمین سے ہی پانی نکلا تھا اور زمین نے پینا شروع کر دیا اور پانی آہستہ آہستہ بیٹھ گیا۔ اور اے آسمان رک جا، آسمان سے بھی بارش برسنا ختم ہو گئی۔ چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر ٹک گئی۔ یہ 2-3 لفظوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کہانی ختم کر دی۔ کیا؟ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم، دور ہو، دفعہ دور ہو گئی۔ نوح نے اپنے رب کو پکارا۔ اب اس حضرت نوح کے ذہن میں یہ بات تو ہے، اب حضرت نوح جب سفر پہ جا چکے ہیں اور سفر مکمل ہو گیا ہے، یا سفر کے دوران یا جودی پہاڑ پر ٹھہرنے کے بعد حضرت نوح نے وہ واقعہ ان کے ذہن سے نہیں نکلا۔ وہ کیسے نکلے کہ میرے بیٹا میرے سامنے ڈوبا ہے، ایک لہر نے ہم دونوں کو تقسیم کیا اور وہ یہ کہتا ہوا ڈوبا ہے کہ میں بچ جاؤں گا، لیکن اس عذاب نے اس کو ڈبو دیا ہے، وہ اینڈ تک نہیں مانا۔ اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک نبی جس نے 900 سال تبلیغ کی ہو، اسے تو یہاں پر آ کے اگر ہم جیسا ہوتا تو ہم تو لڑنے لگ پڑتے نا اللہ سے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے کہ اتنی میں نے قربانی دی ہے اور پھر میرے بچے کو میری آنکھوں کے سامنے مار دی، میری آنکھوں کے سامنے غرق کر دی، میرے اپنے بیٹے کو۔
اتنی بڑی آزمائش کے بعد، اتنی بڑی سیکریفائس کی ایک پوری ہسٹری کے بعد حضرت نوح کا اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کا انداز دیکھیں. یہ ہوتا ہے بندہ اور وہ ہوتا ہے خدا، اور یہ ہوتا ہے خدا اور بندے کے گفتگو اور ادب اور کلام کا سلیقہ کہ کس طرح اس اللہ سے ہمیں بات کرنی چاہیے. نوح نے اپنے رب کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو، ان کی پکار کو کوٹ کیا ہے. صحیح ہے جی. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. نوح نے اپنے رب کو پکارا، کہا اے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، تیرا وعدہ سچا ہے اور تم سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے. اب یہ حضرت نوح نے دعا کی. حضرت نوح کیا چاہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے گھر والوں کو بچا لوں گا. اللہ نے کہا تھا نا کہ اس عذاب سے میں تیرے گھر والوں کو بچا لوں گا، تو میرا بیٹا بھی میرا گھر والا ہی ہے، وہ تو میرا اپنا خون ہے، وہ میرا بیٹا ہے، تو اس کو بچا لیتا، اس کو کسی طریقے بچا لے، اس پہ کسی طریقے اپنی رحمت کر. یہ بس التجا کی ہے، ریکویسٹ کی ہے، کوئی لڑائی نہیں کی ہے اللہ سے. اور تو حاکم ہے، تو مالک ہے، تو جو چاہتا ہے کر سکتا ہے. جواب کیا ہوا؟ قالوا یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غیر الصالح فلا تسألنی ما ليس لك به علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. اتنی سی التجا کرنے کے بعد اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے ڈانٹا ہے. آپ دیکھیں ہم کس اللہ کو چیلنج کرتے ہیں اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جس طرح کی زندگی ہم گزار رہے ہیں کیا ہم بچ جائیں گے؟ دیکھیں تو صحیح کہ اللہ کے نبی نے جب اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی صرف درخواست کی ہے تو جواب کیا ملا ہے؟ اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے. ہمیں پہلی بات کیا سمجھ آئی کہ جو اللہ کے حکم کا انکار کر دے، وہ چاہے بھائی بھی ہے، وہ آپ کا بھائی نہیں ہے، وہ آپ کی فیملی نہیں ہے. میں نے کہا تھا کہ میں تیرے گھر والوں کو بچا لوں گا، لیکن یہ تیرا گھر والا ہے جو اللہ کا انکار کرتا ہے. یہ کیسا تیرا گھر والا ہے؟ یہ تیرا خون نہیں ہے، یہ تیری فیملی ہے ہی نہیں. ایمان والوں کی اپنی فیملی ہے، ٹھیک ہے نا. اہل حق کی اپنی فیملی ہے، اہل حق کی اپنی پارٹی. یہ لوگ اس سے علیحدہ ہیں. جس طرح غزوہ بدر میں باپ اور بیٹے مد مقابل ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے، ان کے باپ بیٹے ان کے خلاف دشمن تھے. ظاہر خاندانوں میں سے کچھ لوگ ٹوٹ کر ایمان اور اسلام کی طرف آئے تھے. تو وہ تیرے گھر والا نہیں ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے. یعنی کہ انہ عمل غیر صالح. اس کا ریزن کیا دی کہ اس کے کرتوت ٹھیک نہیں تھے. اس کے اعمال، اگرچہ وہ نبی کا بیٹا تھا لیکن اس کے کام نہیں تھے ٹھیک، اس لیے وہ تیرا گھر والا بھی نہیں ہے. اور اس لیے کہ اس کے کام نہیں تھے ٹھیک، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہے، اس کا انجام وہی ہونا ہے جو کافروں کا ہوا ہے. سیم اصول، میرا سیم قانون تیرے بیٹے پر بھی لاگو ہوگا. لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا. میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے. یہ اللہ نے جواب دیا ہے حضرت نوح کو کہ یہ بات دوبارہ نہ کرنا. میرے قانون میں جو اٹل قانون ہے ہر انسان کے لیے، اور ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہمارے لیے کسی سفارش اور کسی جناب شفاعت کے اوپر یہ قانون چینج ہو جانا ہے اللہ کا، ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی کو کیا کہا ہے کہ مجھ سے یہ درخواست دوبارہ نہ کرنا، اس کی ریکویسٹ کہ اس کو معاف کر دے یا اس پر رحم کر دے. نہ، اس کے تو کرتوت ٹھیک نہیں تھے، وہ تیرا کچھ لگتا ہی نہیں ہے، وہ تیرا گھر والا ہے ہی نہیں. اور یہ درخواست دوبارہ نہ کرنا جس کی حقیقت تو نہیں جانتا. میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے. یعنی اگر ایسا کرے گا تو جاہلوں میں شامل ہو جائے گا. حضرت نوح کو یہ کہا ہے. یہ کیسا جواب ہے جو اللہ نے دیا ہے. اب آگے سے حضرت نوح کا رویہ دیکھیں آپ. مطلب یہاں پر حضرت نوح لڑ سکتے تھے کہ اے اللہ 900 سال تبلیغ کیا آپ کے لیے، اے اللہ میں نے زندگی میں کچھ اپنے لیے کیا ہے؟ سب کچھ آپ ہی کے لیے کیا ہے. ہر چیز کی میں نے قربانی دے دی. میں اپنا گھر بار چھوڑایا، میں کشتی بنا کے ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے آ گیا. میں اپنے بیٹوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھ لیا. میں نے ہر طرح کی قربانی اللہ تعالی نے دے لی ہے. میرے ساتھ اتنا تو فیور کر دے. اس معاملے کے اندر کیا جواب دیا؟ اسے کہتے ہیں بندگی، اسے کہتے ہیں اللہ کا بندہ ہونا. نوح نے فوراً عرض کیا قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي يَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. نوح نے فوراً عرض کیا. حضرت نوح ڈر گئے. یہ ہوتی ہے بندگی. اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں. میں کیسے تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا علم نہیں؟ پناہ مانگی اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا. یہ نبی کہہ رہے ہیں. کب کہہ رہے ہیں؟ 900 سال تبلیغ کرنے کے بعد جو ہے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس سیلاب سے بچ نکلنے کے بعد
اللہ سے ریکویسٹ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے پھر بھی یہ معافی مانگنا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، غلطی ہوگی، میں نے جو یہ والی بات آپ سے کی ہے جو آپ نہیں چاہتے تھے اور اس میں نے اپنی سفارش کرنا چاہیے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی اور رحم نہ فرمایا تو نے میرے پہ معاف نہ کیا، میں تو برباد ہو جاؤں گا، لَأَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، میں تو خسارے والوں میں سے چلا جاؤں گا، نقصان اٹھا لوں گا۔ اور ہم کہاں کھڑے ہیں ذرا آپ دیکھیں، ہم تو یہ کیا تھا، یہ کوئی گناہ تو نہیں تھا، یہ تو ایک ایموشنل ریکویسٹ تھی اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ آپ حاکموں کے حاکم ہیں، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا، آپ نے کہا تھا، وہی بات پوچھ رہے ہیں اور اس میں سے آگے سے جواب ملا ہے، اس میں رد عمل کیا دیا ہے اللہ کے بندے نے، یا اللہ تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں خسارے میں شامل ہو جاؤں گا۔ حکم ہوا اے نوح اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں۔ اس لیول آف سیکریفائس، اس لیول آف ایکسیپٹنس اور قبولیت کے اس معیار کو دیکھ کے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو سلوٹ کیا، حضرت ابراہیم کو سلوٹ کیا اس سے پہلے اللہ نے، اور اس کے بعد حضرت یہ نوح کو، کہ ایسی سیکریفائس، ایسی بندگی، ایسی راضی برضا، ایسے اللہ تعالیٰ کے حکم کو تسلیم کرنا، یہ چیزیں اسلام ہے، کہ اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا، سیکریفائس کر دینا، اللہ جو چاہتا ہے اس کے اندر اپنی خواہشات کو قربان کر دینا، اپنے بیٹوں کو قربان کر دینا۔ اے نوح اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر، ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی، اب یہ یہاں پر اتر جائیں اور ایک نئی دنیا بسائیں، اور آپ اب ان لوگوں میں سے بھی جو نافرمانی کرے گا وہ کچھ دیر تو دنیا میں عیاشی کریں گے، پھر وہی ہوگا جو ہمارا قانون ہے۔ تو اس واقعے سے یہ بات سمجھ آئی کہ بھائی جان اللہ سے ڈر جائیں، ہمارے اپنے اعمال ہی ہمیں اللہ سے بچائیں گے، اور کوئی چیز نہیں بچا سکتی، اللہ کے قانون میں کوئی چینج نہیں ہو سکتا۔ اور بندگی کس کو کہتے ہیں؟ اور یہاں پر حضرت نوح نے ایک بات کی وہ بڑی اہم ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے سے وہ ریکویسٹ نہ کر جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ کس چیز کا علم نہیں؟ یعنی ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ مطلب اب یہ جہنم میں جائیں گے اور اب یہ ہمیشہ کے لیے جلیں گے، اور یہ بیٹا ہونے کے باوجود کیوں نہیں اس نے اسلام قبول کیا اور کیوں نہیں وہ حق کی طرف آیا؟ تو یہ باتیں کمپلیکیشنز ہیں کہ کیوں انسان ایسے کرتا ہے، کیوں اس موقع پر بھی اسے توفیق نہیں ہوئی کہ وہ کشتی میں آ جاتا، وہ اس کی انا تھی، وہ اس کی ایگو تھی، وہ کیا وجہ تھی، وہ جو بھی وجہ تھی۔ تو یہ جو کچھ باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، ان باتوں میں ہم اللہ تعالیٰ کو کویسچن نہ کریں، اس چیز کا مجھ سے درخواست نہ کر جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ کچھ باتیں انسان کو نہیں سمجھ آتی، کچھ باتوں پہ انسان ایموشنل ہو جاتا ہے کہ کاش ایسا ہو جاتا، کاش، تمنائیں کرتا ہے، التجائیں کرتا ہے۔ تو حضرت نوح کو جب یہ بات سمجھ آئی، حضرت نے فوراً کہا کہ جی میں پناہ مانگتا ہوں کہ جس چیز کا مجھ سے علم نہیں ہے میں اس بارے میں آپ سے پوچھوں۔ اور ہم کیا ہیں؟ ہمیں تو ہر چیز میں سوال پوچھنے کی خواہش ہے، ہمیں ہر چیز اندر تک جا کے جو ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں ہے، ہماری تسلی نہیں ہو پاتی۔ تو یہ بندگی دیکھیں کیا ہے، بندگی نام ہے تسلیم و رضا کا، اطاعت کا، اپنے آپ کو بچھا دینے کا اور ہر قربانی کو ایکسیپٹ کرنے کا۔ میں پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ جس کا مجھے علم نہیں ہے، تو اس سے وہ چیز مانگوں، وہ چیز کا سوال کروں، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ تو اس واقعے میں کئی سبق ہیں، اس واقعے کو نوٹ کر لیں، اس واقعے کو پڑھیں، یہ بڑا ہی رلا دینے والا واقعہ ہے۔ تو اس پہ کافی ٹائم لگ گیا، اب تیزی سے آگے چلتے ہیں، ایک ایک رکوع پڑھیں گے، اس کی مختصر تفصیل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم، پس صبر کرو، انجام کار متقیوں ہی کے حق میں ہے۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، تم نے محض جھوٹ کر رکھے ہیں۔ اے برادران قوم، اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے؟ اور اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ فرمائے گا۔ مجرم بن کر بندگی سے منہ نہ پھیرو۔ یعنی تم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹو گے تو تمہاری طاقت میں کوئی جو قوم عاد تھی، یہ بہت طاقتور لوگ تھے، یہ بڑے بڑے مضبوط لوگ تھے، یہ مطلب سپر ہیومنز تھے، بہت بڑے، لمبے تڑنگے، طاقتور، ٹھیک ہے نا، تگڑے، مطلب کہہ لیں کہ بالکل ایک ایسا انسان جو بہت زیادہ طاقت رکھتا ہو، جو بڑی بڑی چیزیں اٹھا لیتا ہو، بہت زیادہ ہیوی، بہت بڑا کوئی مضبوط انسان تھے۔ انہوں نے جواب دیا اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر نہیں آیا ہے اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے۔
یعنی یہ کہا کرتے تھے نا کہ اس پر فلانے معبود کی لعنت ہو گئی ہے، فلانے معبود کی اس کے اوپر مار پڑ گئی ہے، تو اب یہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، تو بیسیکلی اس پر فلانے ہمارے بت کا عذاب آیا ہوا ہے. تو اس طرح یہ انہوں نے رسپانس دیا. ہود نے کہا میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے اس سے میں بیزار ہوں. تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کسر اٹھانا رکھو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو. میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو. بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے. اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو. جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں. اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے. یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگراں ہے. پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہمیں اپنی رحمت سے ہود کو ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا. یہ ہیں عاد، اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا، اس کے رسولوں کی بات نہ مانی اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے. آخرکار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی. سنو عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے عاد ہود کی قوم کے لوگ. یہ آخری آیت بڑی زبردست ہے. وَتِلْكَ عَادٌ، ٹھیک ہے، أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ ہود. کہ یہ عاد تھے، بڑے طاقتور بنتے تھے، بڑے لمبے چڑنگے تھے، لیکن اللہ کا کفر کیا، اب ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. ان کی ہڈیاں ہی تمہیں ملیں گی، وہ بھی شاید ہی ملیں. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے اندر سے تم جناب ہسٹریاں نکالتے پھرو گے اور ریسرچ اور ٹیکنالوجیز کے اندر تم ان کو چیک کرتے پھرو گے یہ کس قوم کے اور کس کلچر کے لوگ تھے. اللہ کی عبرت نہیں پکڑو گے کہ اتنے طاقتور لوگ بھی مارے گئے. تو یہ عاد تھے، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی. وہ قوم نوح تھی، اللہ کی نافرمانی کی، وہ دور پھینک دی گئی. وہ قوم عاد تھی، اس نے اللہ کی نافرمانی کی، دور پھینک دی گئی. وہ قوم ثمود تھی، اس نے اللہ کی نافرمانی کی، وہ دور پھینک دی گئی. اس کا کوئی نام و نشان نہیں. تو انجام کار اللہ سے ڈرنے والوں کے حق ہی میں ہر دور میں بہتر رہا ہے، آج بھی اور کل بھی اور آنے والے دنوں میں بھی. چلیں جی آگے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت سمود کی طرف ہم نے صالح کو بھیجا اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، یعنی انہی میں سے ان کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے. وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور یہاں تم کو بسایا ہے، لہذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ. یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے. انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھی. بڑی خوبصورت آیت ہے. قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا. اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھیں. کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے ہیں؟ دیکھیں اللہ کے دین کی جو دعوت ہے نا، یہ بڑی آزمائشیں لے کے آتی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اے صالح، تم تو ایسا لڑکا تھا جس سے ہمیں بڑی امیدیں تھیں کہ یہ تو جناب بہت آگے جائے گا، اس نے تو ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، پی ایچ ڈی کرے گا، یہ تو بڑا کیریئر بنائے گا، یہ تو بڑا پیسہ کمائے گا، ماشاءاللہ بڑا باصلاحیت ہے، بڑا پرسنالٹیڈ ہے، کیا بات ہے اس بچے کی. تو اسی طرح ہی حضرت صالح ایک ایسے نوجوان تھے جن کے پاس اس وقت میں جو چیزیں سمجھی جاتی تھی کہ یہ بڑی چیزیں ہیں، وہ ساری صلاحیتیں ان کے اندر تھیں. ٹھیک ہے نا. اور ان کے باپ دادا، ان کے واقف، ان کے جاننے والے، وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ کوئی بہت بڑا آدمی بنے گا، بہت آگے جائے گا، بہت بڑا سردار بنے گا. یعنی ہر چیز جو جیسے آج کے دور میں اسٹیٹس مانا جاتا ہے، ڈگری مانی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے اندر ایسی صلاحیتیں تھیں. تو اللہ کے دین کے لیے پھر ان لوگوں نے لوگوں کی خواہشات پر تو نہیں چلے، پھر اللہ کے دین پر چلے ہیں. تو ایسے نوجوان ہی چاہیے اللہ کے دین کو کہ جو ہر طرح سے باصلاحیت ہوں اور اس کے بعد دین کو صرف کریں، لیکن اپنی صلاحیتیں دین کے اوپر لگائیں. تو حضرت صالح بھی اسی طرح کے ایک آدمی تھے کہ اس سے پہلے تم ہمارے درمیان ایسے شخص جس سے بڑی توقعات وابستہ تھیں. کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے، جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے. صالح نے کہا اے برادران قوم، تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت سے مجھ کو نواز دیا تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھ کو کون بچائے گا؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو. اور اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے خدا کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اس سے ذرا تعرض نہ کرنا ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر خدا کا عذاب آ جائے گا. مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا.
اس پر صالح نے ان کو خبردار کر دیا کہ بس اب 3 دن اپنے گھروں میں اور رہ بس لو، یہ ایسی میعاد ہے جو جھوٹی نہ ثابت ہوگی۔ فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ ان ربك هو القوي العزيز۔ آخر کار جب ہمارا فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا، اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا۔ بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالا دست ہے۔ یعنی وہی کام کہ اس اونٹنی کو نقصان نہ پہنچانا، ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن باقی پانی پیئیں گے، اللہ کی نشانی ہے۔ وہ کہتے تھے نا عذاب لے کے آؤ، عذاب لے کے آؤ، جس عذاب کی تم بات کرتے ہو، نہیں مانتے ہم تمہاری بات، لے آؤ عذاب۔ تو ایک دن انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ سورہ شمس کے اندر یہ بات آئے گی کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے، اور سورہ شمس کی آخری آیات میں ناقۃ اللہ وسقیاء فکذبوہ فعقروہا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا۔ پھر اس کے بعد عذاب آ گیا، حضرت صالح وہاں سے نکل گئے اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو اللہ نے بچا لیا۔ اور قوم سمود جو پہاڑوں کے اندر تراش تراش کے گھر بناتی تھی، اس کا یہ انجام کیا ہوا کہ وہ اپنے گھروں میں ہی اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے، ٹھیک ہے جی۔ بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالادست ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک ایسے سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا اور اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے کہ گویا وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ وہ ان بستیوں کا، ان عالی شان محلوں اور گھروں کا ایسی حالات ہوگی کہ جیسے یہاں کوئی عرصے دراز تک کوئی بندہ آیا ہی نہیں ہے، ویرانے بن گئے، وہ ویرانے ایک دھماکے سے۔ سنو سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے سمود۔ الا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدا لثمود۔ تو یہی بات اہل مکہ کو بتائی جا رہی ہے، اہل پاکستان کو بتائی جا رہی ہے کہ اگر تم اپنے رب کا انکار کرو گے، اپنے رب کی نافرمانی کرو گے تو تم ذلیل ہو جاؤ گے، تمہارا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، تمہیں دور پھینک دیا جائے گا۔ اور دیکھو ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے، کہا تم پر سلام ہو۔ ابراہیم نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو۔ اب یہ قوم لوط کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے ہاں کچھ خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں کچھ فرشتے آئے، انسانی شکل میں۔ تو حضرت ابراہیم کا طریقہ کار یہ تھا کہ ان کے گھر جو بھی آتا تھا، جس کو جانتے تھے نہ جانتے تھے، اس کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ بڑا دل تھا نا۔ ہمارے ہاں تو کوئی اپنا رشتہ دار کوئی دوسری دفعہ آ جائے تو ہم تنگ پڑ جاتے ہیں، ادھر کوئی اجنبی بھی آ گیا ہے تو اس کی مہمان نوازی، یہ انبیاء کی شان ہے۔ ہر نبی کی اپنی اپنی شان چند آیات سے نظر آتی ہے کہ وہ کس کیلیبر کے لوگ تھے۔ یونس کو دیکھ لیں، نوح کو دیکھ لیں، ثمود، حضرت صالح کی تعریف تو ان کی قوم کے لوگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے نا حضرت لوط بھی اس وقت پیغمبر تھے، اور ان کی جو قوم تھی وہ ہم جنس پرستی کے اندر انوالو تھی، مرد اور مرد کی شادی۔ تو جب فرشتے آتے ہیں تو اللہ کے نبی سمجھ کے حضرت ابراہیم کے جب فرشتے آتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اب عذاب آنے والا ہے، ٹھیک ہے نا، جب اس طرح کی شکل میں آتے ہیں۔ ابراہیم نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو۔ پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچھڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آئے، مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ ان سے مشتبہ ہو گئے اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگے۔ اب وہ کچھ فرشتے آئے حضرت ابراہیم کے، حضرت ابراہیم نے کہا جی آئیے بیٹھیے۔ اچھا، اب حضرت ابراہیم نے نہیں پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ میرے کیا لگتے ہیں۔ ایک بچھڑا بھون کے جناب پوری وہ کیا کہہ کے تل کے بچھڑا آ گیا جناب، بہترین ڈش آ گئی ہے، یعنی بچھڑا ذبح کیا ہے، اس کا گوشت بنایا ہے، اس کو تل کے ان کے سامنے لے آئے، یعنی کہ چائے پانی پہ نہیں ٹرخا رہے، باقاعدہ ایک اچھی ضیافت کر رہے ہیں، مہمان نوازی ظاہر ہو رہی ہے جس کو جانتے بھی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک بچھڑا ذبح کر کے ایک اچھی ڈش بنا کے ایک مٹن ٹائپ چیز جو ہے ان کے سامنے پیش کر دی۔ اب وہ آگے سے کھائیں نا، ظاہر ہے فرشتہ اگر انسانی شکل میں آ جائے تو فرشتہ کھاتا پیتا تو نہیں ہے نا، وہ ہے تو فرشتہ ہی۔ اب وہ کھانا سامنے بڑا ہوا ہے اور وہ کھا ہی نہیں رہے۔ اب حضرت ابراہیم کو شک ہو گیا کہ یہ انسان نہیں ہے، وہ دل میں ڈر گئے، بیسیکلی وہ اس وجہ سے ڈر گئے کہ یہ اب جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیج دیے، اس کا مطلب ہے اب تو عذاب آنے والا ہے، اب تو عذاب آنے والا ہے، اب اللہ تعالیٰ تو یہ اس وجہ سے ڈر گئے اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگا۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی ہم آپ کی قوم پر عذاب کے لیے نہیں بھیجے گئے، ہم قوم لوط کی طرف عذاب کے لیے آئے۔ ابراہیم کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی، ابراہیم کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی، وہ یہ سن کر ہنس تھی۔ پھر ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ وہ بولی ہائے میری کمبختی، کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بڑھیا پھونس ہو گئی ہوں اور میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت سارہ فی الواقع اس پر خوش ہونے کی بجائے الٹی اس کو کمبختی سمجھتی تھیں،
بلکہ دراصل یہ اس قسم کے الفاظ میں سے ہیں جو عورتیں بالعموم تعجب کے موقع پر بولا کرتی ہیں. ہائے میری کم بختی، یا اف اللہ، یا جو بھی اس طرح عورتیں ایکسپریشن کا دیتی ہیں جب ایسی صورت میں جو انہیں یقین نہ آئے. انہیں بیٹے کی حضرت ابراہیم بھی بوڑھے، حضرت ابراہیم کی بیوی بھی بانجھ، تو ان فرشتوں نے یہ خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا بھی دے گا. تو وہ جو ہے وہ سن کر انہوں نے ایسا ایکسپریشن دیا کہ یہ کیسے ہوگا، یہ تو ناممکن بات ہے. ایک فوراً ایک ایکسپریشن دیا. لیکن اللہ تعالیٰ تو بغیر باپ کے بھی بیٹا دے دیتا ہے، عیسیٰ ابن مریم، اور بوڑھے حضرت ابراہیم کو بھی بیٹے دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تو کسی اس قانون کا محتاج نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد ایسی چیز ہے جو کبھی بھی کیسے بھی اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے. تو اس کی دعا اللہ ہی سے کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. ابراہیم کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی، وہ یہ سن کر ہنستی، اور پھر ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی، یعنی حضرت اسحاق کی خوشخبری دے کے آئے. وہ بولی ہائے میری کم بختی، کہ آپ میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بڑھیا پھونس ہو گئی ہوں اور میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو ابراہیم کے گھر والوں، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے. پھر جب ابراہیم کی گھبراہٹ دور ہوگی اور اولاد کی بشارت سے اس کا دل خوش ہو گیا، یعنی بری خبر تھی قوم لوط کے لیے اور اچھی خبر تھی حضرت ابراہیم کے لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد دے گا اور وہ بعد میں نبی بھی ظاہرہ بنیں گے. تو حضرت اسحاق جو ہوئے، ان کے بعد حضرت یعقوب اور ان کے بیٹے حضرت یوسف، جن کا آگے ہم واقعہ پڑھنے والے ہیں. تو بیسیکلی حضرت ابراہیم کے بیٹے جن کی اسحاق کی خوشخبری مل رہی ہے، ان کے پوتے ہیں حضرت یوسف. ٹھیک ہے نا، ان کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں. ٹھیک ہے. پھر جب ابراہیم کی گھبراہٹ دور ہوگی اور اولاد کی بشارت سے اس کا دل خوش ہو گیا تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑنا شروع کر دیا. اب حضرت ابراہیم اب اس بات کی انہیں پھر بھی دکھ تو ہے ہی ہے کہ قوم لوط کی طرف بھی اگر آئے ہیں تو وہ بھی انسان ہی، اور ایک نبی تو انسانوں کا بڑا خیر خواہ ہوتا ہے. سب سے زیادہ انسانیت کا علم بردار تو نبی ہوتا ہے. آج کل جو بڑے ہیومنسٹ آئے ہوئے ہیں، جو 2 نمبر ہیومنسٹ ہیں، جو ایک خاص ایجنڈے کو پروموٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کا مقصد جو ہے نو ریلیجن از ہائر دین ہیومینٹی کا نعرہ لگا کے بیسیکلی اسلام کو ڈیگریڈ کرنا ہے ان کا مقصد ہے. جو بہت بڑے بڑے ہیومنسٹ بنے، انبیاء سے زیادہ انسانوں کا کوئی خیر خواہ نہیں ہوتا تھا. تو انہیں اس قوم کی بھی فکر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جھگڑنا شروع کر دیا. جھگڑنے کے الفاظ ہیں کہ اللہ کیوں عذاب دے رہے ہیں، ان کو کیوں عذاب دے رہے ہیں، ابھی نہ عذاب دیں. یہ حضرت ابراہیم کا ایک تعلق تھا، ایک محبت کا تعلق تھا اللہ سے. تو وہ اس طرح کی ان سے بات کر رہے تھے کہ اللہ ان کو نہ عذاب دیں، انہیں بھی اور ٹائم دیں. حقیقت میں ابراہیم بڑا حلیم اور نرم دل آدمی تھا اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا. آخر کار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا اے ابراہیم، اس سے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھر نہیں پھر سکتا. حضرت ابراہیم اب آپ کی سفارش نہیں چلے گی، اللہ کا فیصلہ ہے. آپ جتنے مرضی اللہ کے محبوب ہیں، بالکل ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیتا ہے کسی کو عذاب دینے کا تو وہ نہیں ٹلتا. اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبرایا اور دل تنگ ہوا اور کہنے لگا کہ آج بڑی مصیبت کا دن ہے، ظاہر ہے عذاب آنا ہے. ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے. پہلے سے وہ ایسے ہی بدکاریوں کے خوگر تھے. لوط نے ان سے کہا بھائیو، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پکیزہ تر ہیں. اس کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت لوط نے ان کے سامنے اپنی بیٹیوں کو زنا کے لیے پیش کیا تھا. یہ تمہارے لیے پکیزہ تر ہیں کہ فکرہ ایسا غلط مفہوم لینے کی گنجائش نہیں چھوڑتا. حضرت لوط کا منشا صاف طور پر یہ تھا کہ اپنی شہوت نفس کو اس فطری اور جائز طریقے سے پورا کرو جو اللہ نے مقرر کیا ہے، اور اس کے لیے عورتوں کی کمی نہیں ہے. وہی ہم جنس پرستی جو ان نیچرل ہے، جس کو جتنا مرضی نیچرل ثابت کرنے کی کوشش کر لیں. یہ ڈیبیٹ ایک بالکل بے بنیاد ڈیبیٹ ہے. ہم جنس پرستی جو ہے مرد اور عورت کی شادی یا ان کے ساتھ اس طرح کی جو ہے وہ ایکٹیویٹی، سیکشول ایکٹیویٹی، یہ فطرت اس کا تقاضا نہیں کرتی. یہ تو جانوروں کو بھی پتہ ہے. جانوروں کے بھی کپل جو ہیں، وہ جوڑے ہیں، وہ میل اور فیمیل کے ہی ہیں. یہ انسان ایسا جانور ہے کہ جب وہ جانوروں سے بھی آگے نکل گیا. ٹھیک ہے، تو یہ تو جانوروں کے اندر بھی طوطا طوطی ہوتا ہے، بلا بلی ہوتا ہے، بلا بلا تو نہیں ہوتا. تو یہ انسان نے یہ جانوریت شروع کی ہے اور آج اس کو لیگل کیا ہے، اور آج اس کے نعرے لگ رہے ہیں، اس کے اوپر فلم بن رہی ہیں، اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے طرح طرح سے. ایسے بدکار لوگوں کو سوشل میڈیا کے تھرو، ٹک ٹاک کے تھرو پروموٹ کیا جا رہا ہے جو ہم جنس پرستی کے کرتوت کرتے ہیں، ہم جنس پرستی کی باتیں کرتے ہیں، ہم جنس پرستی کی حرکتیں کرتے ہیں. یہ والا ظلم آج ہو رہا ہے، اوپنلی ہو رہا ہے. اور یہ کام پاکستان میں بھی اللہ نہ کرے، یہ چونکہ ویسٹ کا ایجنڈا ہے، اب یہ ہر جگہ ہو کر رہنا ہے، تو ہلکا ہلکا اس پہ باتیں شروع ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے،
تو یہ میرا جسم میری مرضی کے اندر بھی اس ایجنڈے کی بات کی گئی ہے، ان کے حقوق کی بات کی گئی ہے. یہ بی بی سی پر بھی ایک نیوز آئی ہوئی تھی، بی بی سی اردو پر، جس میں ایسے لوگوں کے جو گے ہیں ان پر ہونے والے جو ظلم و ستم ہیں یا ان کو جو سوسائٹی میں غلط سمجھا جاتا ہے اس پر تنقید کی جا رہی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یعنی ان کے رائٹس ہیں. تو دیکھ لیں اب وہ ایسی ڈیسپریٹ قوم تھی، یعنی جب کوئی قوم بے حیا ہوتی ہے، ہم یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاں پر بے حیائی زیادہ ہے وہاں پر انسان اتنے ڈیسپریٹ نہیں ہوتے. حالانکہ بے حیائی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اتنا ڈیسپریٹ کر دیتی ہے کہ اس سے رکا نہیں جاتا، اپنے اوپر کنٹرول کھو دیتا ہے، وہ گدھا بن جاتا ہے، وہ جانور بن جاتا ہے، وہ جس طرح اس کی مثال کتے جیسی ہے، کتا بن جاتا ہے، اس کے اوپر اپنے کنٹرول نہیں رہتا. تو یہ خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں یہ فرشتے آئے تھے حضرت لوط کے پاس، اور اس ہوس پرست قوم کے لوگوں نے جب دیکھا کہ یہاں کچھ خوبصورت نوجوان آئے ہیں تو وہ ان پر حملہ کر دیا، انہوں نے ان سے زنا کے لیے جو ہے وہ ہم جنس پرستی کرنے کے لیے وہ بھاگے، ان کے پیچھے پڑ گئے. اس حد تک وہ ڈیسپریٹ ہو چکی تھی قوم کہ یہ حالت آتی تھی کہ وہ سر عام زنا کرتے تھے. وہاں زنا ہو رہا ہے، وہاں زنا، چوک چوراہوں میں زنا ہو رہا ہے، ہر جگہ یہ بدکاری ہم جنس پرستی وہ کرتے تھے اوپنلی. آج بھی یہی ہے، آج بھی اوپنلی یہ جو ویڈیوز ہیں جتنی ہے، اس سے زیادہ ایک ویڈیو جو پوری دنیا کے لیے پبلک ہے اس سے زیادہ چوک چراہا کیا ہو سکتا ہے. تو وہ پیچھے پڑ گئے. حضرت لوط پریشان ہوئے اور انہیں روکا کہ ان پر حملہ نہ کریں. اب اللہ کے فرشتوں پر کون حملہ کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی نا. اللہ تعالیٰ ہر قوم کی آزمائش ان کی کمزوری کے ساتھ کرتا ہے. وہ جو مچھلیوں والی آزمائش کی تھی تو وہ ان کی کمزوری تھی، ان کا کاروبار ہی مچھلیوں کا تھا. ادھر جو ہے ان نوجوانوں کے ذریعے آزمائش کی. تو حضرت لوط نے انہیں کہا کہ یہ بیٹیاں ہیں، یہ عورتیں ہیں، تم ان سے اپنی خواہش پوری کرو، یعنی نیچرل طریقے کی طرف آؤ. تم کیوں ان کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ ان کی بات کا مطلب یہ ہے تمہارے لیے پکیزہ تر ہے. انہوں نے جواب دیا تو یہ تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں. لوط نے کہا کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ دیتا. ان بے حیا، فحش اور گندے لوگوں کے آگے حضرت لوط بے بس ہو گئے اور روکتے ہی انہیں رہ گئے، لیکن یہ لوگ نہیں روکے اور ان کے پیچھے پڑ گئے. یعنی یہ آزمائش تھی اور یہ اتمام حجت تھی کہ اللہ کے فرشتوں کے ساتھ بھی انہوں نے اسی حرکت کی کرنے کی کوشش کی ہے. وہ ایک آزمائش تھی، وہ ہونا تو ظاہر ایسے نہیں تھا. تب فرشتوں نے اس سے کہا کہ اے لوط، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. تب انہیں حضرت لوط کو سمجھایا فرشتوں نے کہ ہم فرشتے ہیں، پریشان نہ ہو. بس تو کچھ رات رہے، اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جا اور دیکھ تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے. وہاں کون نہیں جائے گا؟ وہاں بیٹا ساتھ نہیں جائے گا. حضرت نوح کا یہاں کون نہیں جائے گی؟ یہاں بیوی ساتھ نہیں جائے گی. جو غلط آدمی ہے نا، وہ چاہے عورت ہے، چاہے مرد ہے، چاہے بیوی ہے، چاہے بیٹا ہے، وہ اللہ کے عذاب میں آ جائے گا. فرعون کی بیوی آسیہ جو نیک تھی، جس نے حضرت موسیٰ کی پرورش کی تھی، وہ فرعون کی بیوی تھی، اور یہاں حضرت لوط کی بیوی یہ عذاب کا شکار ہو گئی. یہ کیا تھی؟ یہ ہم جنس پرستی کی سپورٹر تھی، سپورٹ کرتی تھی، کرتی نہیں تھی یہ کام. ظاہر نبی کی بیوی تھی تو یہ کام نہیں کرتی تھی، اس گناہ میں انوالو نہیں تھی، لیکن ان لوگوں کو سپورٹ کرتی تھی. ہم جنس پرستی کی، گےازم کی، لیسبینزم کی، ایل جی بی ٹی کی سپورٹر تھی. صحیح ہے؟ تو عذاب میں گر گئی. یعنی اس سے اب کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت لوط کو کہا کہ اپنے اہل و عیال کو سوائے اپنی بیوی کے یہاں چھوڑ کے آپ نکل جائیں یہاں سے، اس بستی پہ عذاب آنا ہے. مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی کیونکہ اس پر وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے. سیم انجام ہوگا جو ان لوگوں کا ہونا ہے. کوئی نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ نبی کی بیوی ہے. ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، صبح ہوتے اب دیر ہی کتنی ہے. پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے. پتھروں کی بارش ہوئی، کسی کا سر پہ لگ رہا ہے، کسی کی کمر پر لگ رہا ہے، کسی کی آنکھ پر لگ رہا ہے. مطلب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی وہ قوم. بدترین عذاب، جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا. پتہ تھا کہ ہر پتھر مقرر تھا کہ اس نے اس دشمن حق کے سر پر جا کے لگنا ہے، اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں ہے. اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. ٹائم کم ہوتا جا رہا ہے، میں جلدی کور کرتا ہوں. مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو. آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے
کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا، اور اے برادران قوم، ٹھیک ٹھاک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگران کار نہیں ہوں۔ اب اس کے متعلق ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ بستی تھی جو ایک مڈل میں واقع تھی، جہاں پر بہت سارے تجارتی قافلے گزرتے تھے، تو اکنامیکلی یہ بڑی اسٹرانگ پلیس تھی جہاں پر یہ بستی واقع تھی، تو یہ تجارت کرتے تھے۔ تجارت میں کیا کرتے تھے؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، پورا نہیں تولتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت نوح ان کو، یعنی دین جو ہے وہ آپ کو اخلاق بھی سکھاتا ہے، وہ کاروبار بھی سکھاتا ہے، دین صرف نماز کا تو نام نہیں ہے۔ اب آگے انہوں نے یہی غلطی کی، انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم اپنے مال میں اپنے منشے کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار ہی نہ ہو؟ بیسیکلی وہ سیکولر لوگ تھے، وہ دین کو صرف عبادات تک سمجھتے تھے، ان پرائیویٹ میٹر سمجھتے تھے، انفرادی معاملہ سمجھتے تھے۔ کہا کہ اے شعیب، یہ جو تیری نماز ہے، یہ تیری نماز یہ ہمارے کاروباری معاملات میں سے کب دخل دینے لگ پڑی، ہمارے معبودوں کے اندر کب سے آ گئی؟ بس نماز پڑھ اللہ کے ہاں، نماز پڑھ، ذکر اذکار کر، بات ختم۔ کاروبار تو اپنی مرضی سے کرنا ہوتا ہے نا، دکانیں تو اپنی مرضی سے چلانی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، بت تو اپنے اپنے بنانے ہوتے ہیں۔ تو یہ نماز تو پرائیویٹ ایشو ہے، اب تیری نماز، تیرا دین جو ہے وہ ہمارے اجتماعی معاملات کے اندر آ گیا ہے، ہمیں کاروبار کرنا سکھائے گا، ہمیں بتائے گا سود نہیں لینا، ہمیں بتائے گا کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی۔ اسے کیا پتہ دکانیں کس طرح چلتی ہیں، مارکیٹس کس طرح چلتی ہے، ٹریڈنگ کس طرح ہوتی ہے، اس دین کو کیا پتہ؟ تو اس نماز کو نماز ہی رکھ، اس کو کاروبار کے اندر نہ لا۔ تو دین تو مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک وہ ایک ایک گوشے کے اندر نہ چلا جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو اپنے منشے کے مطابق ہمیں تصرف کرنے کا، ہمیں اپنے مال ہم کیسے خرچ کریں، کتنا دیں، کتنا تولیں، ہمیں اس کا اختیار ہی ختم ہو جائے۔ بس تو ہی ایک عالی ظرف اور راست باز آدمی رہ گیا، تو ہی ایک سمجھدار ہمارے میں رہ گیا جو ہمیں سکھائے گا کہ کاروبار کس طرح کرنا ہے۔ ہم تو بڑے سپر ڈپر، بڑے ذرا مضبوط اور بڑے تجارت مطلب بڑے عقل مند لوگ ہیں، بڑا پیسہ کمانا جانتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا اسٹینڈرڈ کے، بڑے پیسے کما لیے ہیں، بڑا عقل مند ہے، بہت آگے نکل گیا ہے۔ تو یہی ان کا بھی اسٹینڈرڈ تھا۔ شعیب نے کہا، بھائیو، تم خود ہی سوچو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر تھا اور پھر اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے اچھا رزق بھی عطا کیا، تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہارا شریک حال کیسے ہوں؟ اور میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ جن باتوں میں سے تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں، میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی اگر اللہ نے دیا ہے تو میں حرام خوری کا رستہ اختیار نہیں کروں گا۔ حضرت شعیب بھی تو بڑے قبیلے کے تھے نا، یہاں آگے بات بھی آئے گی، حضرت شعیب بڑے لوگوں کے، بڑے خاندان کے تھے، مضبوط ان کا سٹیٹس تھا وہاں پر، اور مضبوط سٹیٹس والے زیادہ مؤثر کام کر سکتے ہیں، اور ہر نبی کا مضبوط سٹیٹس ہی تھا اپنے اپنے معاشرے کے اندر، ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، اور ہر دین کے داعی کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ میں تو جتنا ہو سک رہا ہے میں اپنا ان پٹ دے رہا ہوں، اور میں آپ کی اصلاح کرنا چاہ رہا ہوں، ریفارمز کرنا چاہ رہا ہوں، اور جہاں تک میرا بس چلے، جتنا میں کر سکتا ہوں۔ یہی بیسیکلی مومن کا امتحان ہے، یہ انسان کا، کہ جتنا بس چلے وہ اصلاح کرے۔ اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انسان اللہ کی توفیق پر ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور آپ برادران قوم، میرے خلاف تمہاری ہر درمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخرکار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح یا ہود یا صالح کی قوم پر آیا تھا، اور لوط کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے، یعنی وہ ابھی مطلب زیادہ دیر نہیں ہوئی ہوگی اس واقعے کو۔ دیکھو، اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے، تیری برادری نہ ہوتی، تیرا قبیلہ نہ ہوتا، یعنی ایک بڑے قبیلے کے تھے، ایک پیچھے قبیلہ خاندان تھا، اس طرح اللہ کے نبی کے پیچھے پورا قبیلہ کھڑا ہوا تھا، شیب ابی طالب کے اندر پورا قبیلہ گیا تھا، پورے قبیلے نے سپورٹ کی تھی ایک لمحے میں کے اندر۔ تو وہ سر، اگر تیرے پیچھے تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تجھے سنگسار کر دیتے، پتھر مار مار کے تجھے مار دیتے، تیرا بل بوتا تو اتنا نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہو۔ شعیب نے کہا، بھائیو، کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے؟ یعنی تمہیں میری برادری کا خوف ہے، اس وجہ سے مجھے نہیں مار رہے اور اللہ سے ڈرتے نہیں، ٹھیک ہے نا، کہ تم نے برادری کا تو خوف کیا اور اللہ کا بالکل پسے پش ڈال دیا۔ جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا، جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ چشمے برا ہوں۔ آخرکار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا۔ یہ ہر جگہ وہی قانون ہے کہ اللہ کے نیک لوگ، اللہ کے نبی کے ساتھی جو اس دعوت حق کے ساتھ جڑے ہوئے تھے وہی بچے، باقی سارے رگڑے گئے۔ جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی وہاں رہے نہیں تھے۔ پھر ان کی مال اور ان کی کرپشنز اور ان کا
رشوت کا پیسہ، جھوٹا پیسہ، دھوکے کا پیسہ، وہ سارا وہیں پڑا کا پڑا رہ گیا، وہ بھی وہیں پڑے کے پڑے رہ گئے. تو بیسیکلی اکنامیکل ریفارمز کی حضرت شعیب نے کرنا چاہی، اس نظام کو پلٹنا چاہا. حضرت لوط نے اخلاقی ریفارمز کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں مل کے دین بناتی ہیں کہ اخلاق سنوارے، بے حیائی کو ختم کرنا چاہا، بدکاری کو ختم کرنا چاہا. اور اسی طرح حضرت صالح نے جو عیاشی میں پڑ گئے تھے قوم سمود والے، بڑے بڑے عالی شان بنگلے، اور قوم عاد جو ہے وہ طاقت کے اس کے اندر آ گئی تھی، تو ان کو اللہ کا خوف سکھانا چاہا. ٹھیک ہے جی. سنو مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے، الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، جس طرح ثمود پھینکے گئے تھے. اور موسیٰ کو ہم نے اپنی نشانی اور کھلی سند ماموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم راستی پر نہ تھا. قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا. کیسی بدتر جائے ورود ہے کہ جس پر کوئی پہنچے، اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی. کیسا برا صلہ ہے جو یہ کسی کو ملے. یہ چند بستیوں کے سرگزشت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے. ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے آپ ہی اپنے اوپر ستم ڈھایا. اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں اللہ کا چھوڑ کر وہ پکارا کرتے تھے، ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور انہوں نے ہلاکت و بربادی کے سوائے انہیں کچھ فائدہ نہ دیا. جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں، ٹائم کافی ہو گیا. اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے. فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت ہے اور دردناک ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے، اور اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے، وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا. ہم اس کے لانے میں کچھ بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے ہیں، بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے. جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی، الا یہ کہ خدا کی اجازت سے کچھ عرض کرے. پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت. کچھ جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، جہاں گرمی اور پیاس کی شدت وہ ہانپیں گے اور پھنکاریں ماریں گے. یعنی پھنکاریں، جس طرح سانپ پھنکاریں مارتا ہے، اس طرح وہ پیاس سے اور تکلیف سے پھنکاریں ماریں گے. اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہے، اللہ یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے. بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے. محاورے کے طور پر یہ الفاظ ہمیشہ کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں، یعنی زمین و آسمان قائم ہے، اللہ یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے. بے شک تیرا رب اور پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے. رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہیں، اللہ یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے. ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہے جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں. یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں، اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے. اب سارے انبیاء کے واقعات سنا کے سورہ ہود کے اندر آخر میں اللہ کے نبی کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ تو پہلے سے یہی ہسٹری رہی ہے، ایسے ہی انسانوں نے کیا ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں اور اللہ کی دعوت دیتے جائیں. تو اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ کسر ہو. ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا جس طرح آج اس کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو تمہیں دی گئی ہے. اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا. یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے کر رہے گا. یقیناً وہ ان سب کی حرکتوں سے باخبر ہے. پس اے نبی، تم اور تمہارے وہ ساتھی جو کفر و بغاوت سے ایمان و اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں، ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو. جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے. ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا اور نہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، ورنہ جہنم کی لپیٹ میں. اے نبی، ان ظالموں کی طرف تھوڑا سا بھی جو ہے وہ ٹلٹ نہ کرنا، جھکنا نہ، ان کی باتوں میں نہ آنا، تھوڑا سا بھی ان کی اپنے دین پر تھوڑا سا بھی کمپرومائز نہ کرنا، ورنہ کیا ہوگا، جہنم میں جاؤ گے. اتنی سخت باتیں قرآن نے کی ہیں اللہ کے نبی کو لے کے، ڈائریکٹلی ان کو اللہ نے کہی ہیں، جو ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہونی چاہیے. سننے میں پھر کہہ دیتا ہوں، میں آیت پڑھ دیتا ہوں. جو کچھ تم کرے اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے، ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا. ٹھیک ہے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ. ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، اور تمہیں کوئی ایسا ولی اور سرپرست نہ ملے گا جو خدا سے تمہیں بچا سکے، اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی. اگر تم ظالموں کی طرف جھکے اے نبی تو تم بھی آگ کا نشانہ بن جاؤ گے اور تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا. اور دیکھو، نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر. ٹھیک ہے. دن کے سروں سے مراد صبح اور مغرب ہے، یعنی جب دن چڑھتا ہے اور ختم ہوتا ہے، کناروں پر، اور کچھ رات گزرنے پر مراد عشاء کا وقت ہے. صحیح ہے جی. اچھا جی. در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد رکھنے والے ہیں، اور صبر کر اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا.
پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے ہیں. ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے ہیں جن کا سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے اور وہ مجرم بن کر رہے. تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں. اب اللہ تعالیٰ ساری باتیں کہا کرے کہ میں خود بستیوں کو تباہ نہیں کرتا جب تک اس کے اندر اصلاح کا کام ہو رہا ہو، اس کے لوگ ٹھیک ہوں، میں ایسا نہیں کرتا. لیکن جس بستی کے اوپر اتمام حجت کرنی ہو اور جو مسلسل انکار کی روش پر چل رہی ہو، اینڈ پر جا کے اس کا عذاب آتا ہے. بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب وہ تو مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے اور بے راہ رویوں سے صرف وہی لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے. اس آزادی انتخاب و اختیار اور امتحان کے لیے تو اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے. یعنی یہی طریقہ کار اللہ تعالیٰ کا اختلاف رہے گا، کافر رہیں گے، انکار ہوتا رہے گا اور یہی امتحان ہے. پھر اس میں جو کامیاب ہوگا، جو اسٹرگل کرے گا، جو سیکریفائز کرے گا، جو غیب پر ایمان لے آئے گا، جو اس راستے پر چلے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا. ورنہ اللہ چاہے تو سارے لوگ ہی مسلمان ہو جائیں، تو یہ اللہ کے لیے مشکل تو نہیں ہے نا. اور تیرے رب کی بات وہ پوری ہو گئی جس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا. یعنی بیسیکلی یہ سب اللہ تعالیٰ کی بات اللہ نے کہی ہے کہ سارے انسانوں کو میں جہنم کو اس سے بھر دوں گا اگر یہ نہیں مانیں گے. اور ہمیں جو زیادہ لوگ نافرمان نظر آتے ہیں تو یہ بیسیکلی اللہ کی اس آیت کی تفسیر ہی تو ہے کہ انسان نہیں مانتے، انسان عقل سے کام نہیں لیتے، انسان نہیں ڈرتے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبر کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں. بیسیکلی اللہ تعالیٰ جس کی حوصلہ افزائی کرنے والا، جس کو موٹیویٹ کرنے والا، جس کو بوسٹ اپ دینے والا اللہ ہو، یہ نبی کی شان ہے نا. اور ہر دین کا دائی جو یہ کام کرتا ہے اس کو یہ واقعات بوسٹ اپ کرتے ہیں. تو بیسیکلی یہ اللہ کہہ رہا ہے میں آپ کو سارے واقعات جو سنا رہا ہوں، آپ مکہ میں بیٹھے ہیں، آپ کی مخالفت ہو رہی ہے، لوگ آپ کی جان کے ڈرتے ہیں، آپ کے صحابہ پر ظلم ہو رہا ہے، تو یہ پیچھے بھی ہوتا آیا ہے، بڑے بڑی ایموشنل چیزیں ہوئی ہیں اس سے پہلے بھی انبیاء کے ساتھ. تو آپ بھی صبر کریں اور ان سے موٹیویشن لیں، ہے نا، اپنے نبی ساتھیوں سے موٹیویشن لیں. یہ وہ چیزیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں. ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی. رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو اور ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں. انجام کار کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں. آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی بندگی کر اور اسی پر بھروسہ رکھ. الیہ یرجع الامر کلہ فاعبدہ وتوکل علیہ، اسی کی بندگی کر، اسی پر بھروسہ رکھ. جو کچھ تم کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے. آپ کی ایک ایک عمل کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور اس کا ریوارڈ بھی دے گا. صدق اللہ العظیم. سورہ یوسف آ گئی. میں زبردستی یہاں تک لے کے آیا ہوں تاکہ ہمارا یہ سپارہ مکمل ہو. ہم نے 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ 40 منٹ کے اندر ایک سپارہ مکمل کر لیا الحمدللہ. تو سورہ یوسف ہے جی، ہفتے کو ہم 1 گھنٹہ پڑھیں گے، اسی طرح اتوار کو ہم 1 گھنٹہ پڑھیں گے. کوشش کریں گے کہ اس کے اندر مکمل ہو جائے اور انشاءاللہ ہو جائے گی. تو اس کے لیے تیاری پکڑ لیں. جو آپ کو چھوٹی سی ویڈیو بھی مل جائے گی جو آپ اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ لگائیں، فیس بک پر لگائیں، اس کو ایڈورٹائز کریں تاکہ سورہ یوسف کے اندر ایک سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں، بہت بڑی تعداد میں نوجوانوں کو لے کر آئیں کہ وہ سورہ یوسف کو یوٹیوب سے آن لائن 2:15 بجے یا ایگزیکٹ ٹائمنگز ہم ساری چیزیں شیئر کر دیں گے. تو اس کی کیمپین اگر آپ نے اگلا ہفتہ پورا کرنی ہے، یہ سب آپ کے ذمے ہے. فیس بک پر بھی، واٹس ایپ پر بھی، جس طریقے سے جس پلیٹ فارم کو یوز کر سکتے ہیں، آپ کے اپنے پیجز ہیں وہاں سے شیئر کریں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ نے شیئر کرنی ہے، ہم اپنے پیج پہ شیئر کریں گے. تو سورہ یوسف ہفتہ اور اتوار، سیٹرڈے اینڈ سنڈے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کچھ ٹیسٹ کے والے سے چیزیں تھیں. اب ظاہر ہے جو 48 سے کم والے ہیں وہ تو نکل چکے ہیں. ویسے وہ بیسک لیکچر سنیں، وہ بھی لوگ محنت کریں، وہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ آئیں. تو ریگولر اسٹوڈنٹ کی ہم نے ایک لسٹ بنا لی ہے. تو اس میں بھی کچھ چیزیں تھیں. کچھ لوگ جو ہے وہ یہ چیٹنگ ویٹنگ کر لیتے ہیں جو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. بالخصوص یہ جو 2 بہنیں یا 2 بھائی مل کر جب ٹیسٹ دیتے ہیں نا تو پھر وہ پکڑے جاتے ہیں کیونکہ ان کے ایک جیسے سوال غلط ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ بات بھی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. تو اس کے اندر بھی ویسے میرے لیے حیران کن بات ہے کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے. جہاں جہاں بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے تو اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے. وہی قرآن کلاس ہے اور آپ ٹیسٹ دے رہے ہیں تو آپ اللہ کے خوف کے ساتھ دیں، قرآن کا ٹیسٹ دے رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں. اس والے سے بھی کوئی تفصیلی بات آپ سے پھر کبھی کریں گے. فی الحال ہم سورہ یوسف پہ فوکس کرتے ہیں جو ہم ہفتے اتوار کو پڑھنے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا ہے سمجھا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ آپ اٹینڈنس بعد میں جب چاہے مرضی لگوا لیں. اٹینڈنس لنک ہم اوپن رکھیں گے، اس کی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ یہ لیکچر آن ٹائم نہیں ہو سکا. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا ہے ہمیں پڑھنے کی، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.